کہہ رہے ہماری شکست کل یقینی ہے. اور کیوں؟ حسین کے 72 سپاہی ان سے گھبرا رہے ہیں؟ نہیں، میں اصحاب امام کی توہین نہیں کر رہا ہوں، لیکن ان سے نہیں گھبرا رہے ہیں. حسین کی فوج کا خالی ایک سپاہی ہے، ابو الفضل العباس. یہ ایک سپاہی ساری رات عمر سعد کے خیمے کی میٹنگ کا موضوع رہا کہ جب تک عباس حسین کے ساتھ ہیں، ہم 30,000 کیا 3 لاکھ بھی ہو جائیں تب بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. آپ تو کیا عظمت عباس مانیں گے، یہ دشمن مان رہے ہیں. پوری رات یہ طے ہوتا رہا کہ حسین اور عباس میں جدائی کیسے ڈالی جائے. عباس جب تک ہے ہماری شکست یقینی. اور 3 وجوہات کی بنا پہ اتنا یقین ہے. یہ لوگ علم غیب نہیں رکھتے. 3 وجوہات کی بنا پہ. نمبر 1، علی کا بار بار کہنا کہ میرا بیٹا تو عباس ہے، میرا وارث تو عباس ہے. اگر کسی نے پلٹ کے کہہ بھی دیا کہ آپ کہتے ہیں میرا بیٹا عباس ہے تو حسنین، آپ کو جواب یاد ہے رسول کا؟ کہا وہ میرے بیٹے کہاں ہیں؟ وہ تو اولاد رسول ہیں، وہ رسول کے بیٹے ہیں. بار بار میرے مولا نے کہا. اور عباس کی ولادت کے اہتمام نے یہ بتا دیا کہ میں ایسا اپنا جانشین چاہتا ہوں کہ جیسے زندگی بھر میں نے رسول کی حمایت کی ہے اور رسول کا ساتھ دیا ہے، وہ میرے حسین کا ساتھ دے. اور خلاصہ کیا ہے علی کے ساتھ کا؟ کہ جب تک علی رسول کے ساتھ رہے ایک جنگ میں مسلمانوں کو شکست نہیں ہو. یہاں تک کہ سازشوں کے نتیجے میں جو 2 جنگیں ہار دی گئی تھیں، احد کی لڑائی، سازش سب بھاگ گئے، وہ بھی علی نے بچا لی. خندق، جہاں پہ جان بوجھ کے ایک جگہ خندق کو چھوٹا کیا گیا تاکہ دشمن کو آنے کا موقع ملے، وہ بھی علی نے بچا لیا. اور علی نے کہا یہ عباس کی خاصیت. تو چاہے یہ کتنے ہی دشمن کیوں نہ ہو، یہ سب دیکھے ہوئے ہیں علی کی زندگی جب تک عباس ہے حسین کو شکست نہیں ہو سکتی. کیونکہ علی نے عباس کے بارے میں کہا میرا جیسا ہے وہ. پہلی بات. دوسری بات کہ اگر کوئی ایسا بھی ہو لشکر یزید میں کہ کہے کہ کیا عباس کر رہے ہو، ہم نہیں مانتے علی اور عباس کی حدیثیں، تو اس میں جو 40 سال کے اوپر لشکر یزید میں جو 40 سال کے اوپر وہ اپنی آنکھوں سے عباس کی شجاعت دیکھے ہوئے. بھائی وہی صفین کی لڑائی جس کا تذکرہ آج کی مجلس کے شروع میں ہوا، اس میں شروع میں ہی ایک بات تقریباً دشمنوں کی درخواست پر طے ہو گئی تھی. اب یہ میں نیری تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں، اس میں کچھ وضاحتیں میری جانب سے ہیں. شروع جنگ میں ہی ایک بات طے ہو گئی تھی. تقریباً سمجھیے ماحول یہ بنا تھا کہ لشکر معاویہ نے کہہ دیا تھا کہ اے ابو الحسن علی آپ ہمارے سامنے نہ آئیے گا. علی جب بھی میدان صفین میں آئے ایک لمحے میں علی نے نقشہ پلٹ دیا. کچھ لوگ تو بڑے عجیب انداز سے علی کے سامنے سے جان بچا کے گئے کہ علی کو چہرہ پھیرنا پڑا اور موقع اچھا تھا ان کے لیے. لیکن ایک طرح سے نہیں، یہ الفاظ تاریخ میں اس طرح ڈھونڈیے گا نہیں، لیکن ایک طرح سے علی سے طے ہو گیا تھا کہ بھائی اپنے لشکر سے ہم کو لڑنے دیجیے گا، آپ نہیں آئیے گا. آپ اگر آ گئے تو جنگ ہم جیت ہی نہیں سکتے. اور علی نے بھی سمجھیے اس بات سے اتفاق کر لیا کہ میں نہیں آؤں گا. اور صفین کی لڑائی میں ایک دن اتنا مشکل وقت آ گیا کہ اب جنگ فتح، علی کے لشکر کو کامیابی تو چھوڑیں، مسلسل دباؤ کا سامنا ہے. علی کا لشکر قدم پیچھے ہٹتے جا رہے ہیں، جسے انگریزی میں کہتے ہیں ریٹریٹ ہو رہا ہے علی کا لشکر. اب کوئی نہیں سنبھال پا رہا علی کے لشکر کو. ایک بار چہرے پہ نقاب ڈال کے گھوڑے پہ سوار ہو کے ایک ایسا سپاہی آیا کہ جو اب تلوار اس نے چلائی تو ایک ہی مرتبہ اس کے تلوار کے انداز کو دیکھ کے لشکر شام 2 جملے کہنے لگا. پہلا جملہ یہ کہ علی آ گئے، کیونکہ یہ تو وہی انداز شمشیر زنی ہے جو ہم نے بدر میں دیکھا، احد میں دیکھا ہے، خندق میں دیکھا ہے، خیبر میں سنا ہے. معلوم ہے نا ان کو اسٹائل کیا. اب یہاں پہ کچھ شعر و شاعری کا لوگوں کو شوق لگ رہا، جس انداز سے میری مجلس سے پہلے بہترین انداز سے کلام پڑھا جاتا ہے، پڑھنے والا تو پڑھتا ہی ہے، اندازہ ہوتا ہے مجمع کتنا رسپانس دے رہا ہے اس سے لگتا. تو اب ایک شاعر جانتا کہ آپ غالب کے شعر کو کسی کے نام سے کسی کی شاعری میں چھپا دیجئے، جسے شعر و شاعری سے شوق پکڑ لے گا کہ تمہارا شعر نہیں لگتا یہ غالب کا. انیس کے شعر کو آپ کسی کے کلام میں چھپا دیجئے،
وہ فوراً پکڑ لے گا کہ یہ انیس کا کلام. اور اسی انداز سے بچے بھی بہت نظر آ رہے ہیں. وہ کیا جانے شعر و شاعری کیا, انہوں نے تو خالی چڑیا گھر کا شعر دیکھا. تو ان کے لیے بتا دوں کہ کرکٹ کے میچ میں ایک بولر کا اپنا منفرد اسٹائل ہوتا ہے, چاہے اس کا چہرہ نہ دیکھیں, خالی اس کی بال کا انداز دیکھ کے آپ بتا دیں گے کہ یہ تو فلاں کھلاڑی لگ رہا. بیٹسمین کے شاٹ مارنے کا اپنا ایک انداز ہوتا, چہرہ چھپا کے آپ اس کی ویڈیو کسی کو دکھائیے اگر اس کو کرکٹ کا شوق ہے. خالی وہ سٹے کھیلنے کی نیت سے کرکٹ کے میچ نہیں دیکھتا ہے تو وہ انداز دیکھتے ہی کہہ دے گا یہ فلاں کھلاڑی لگ رہا. ہر ایک انداز ہوتا. بدر و احد, خندق و خیبر میں علی کی تلوار کا مزہ چکھے ہوئے تو صفین میں آئے تھے. ایک دو جملے کہے انہوں نے, جیسے ہی اس نے ایک مرتبہ تلوار چلائی ہے اور کہا کہ یہ علی آ گئے, یہ علی آ گئے, اور دوسرا جملہ یہ کہا علی نے دھوکہ دیا, علی نے دھوکہ دیا. ہمارا ان کا وعدہ تھا کہ وہ میدان میں نہیں آئیں گے, وہ چہرے پہ نقاب ڈال کے اپنے آپ کو چھپا کے آ گئے میدان میں. دھوکے سے کام لیا. ہمیں پتا ہوتا علی آنے والے, ہم کسی اور طرح کی جنگ کرتے. الفاظ میرے ہیں, مفہوم تاریخ کے واقعات کا. اور وہ آنے والے نے تو آنن فانن چشمے زدن میں میدان کا نقشہ ہی پلٹ دیا. گیا, تلوار چلائی, کہاں حاکم شام کا لشکر دباؤ بڑھاتا جا رہا ہے, کہاں وہ فرار ہو رہا ہے, یہ واپس آئے. لیکن بھاگنے والوں کی زبان پہ ایک ہی جملہ, علی نے دھوکے سے کام لیا. علی اپنے آپ کو چھپا کے ہمارے سامنے آیا, اس لیے ہم مار کھا گئے. ایک بہت ہی چھوٹے میچ میں کلب کرکٹ کے لیول کا شعیب اختر جیسا بالر یا بریٹلی جیسا بالر چہرے پہ نقاب ڈال کے بالنگ کرنے آ جائے, بچے ٹھیک اٹھیں گے, دھوکہ دیا ہم سے. ہم یہ کلب کرکٹ کا میچ کھیل رہے ہیں اور اتنے بڑے بالر کو چھپا کے لے آئے. کسی کا سر کہیں ہوگا, کسی کا پیر کہیں ہوگا, کسی کے ہاتھ کہیں ہوں گے. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو بھونڈی سی مثال میں نے دی. اصلی مثال یہ ہے کہ واقعا یہ علی ہی کی تلوار ہے. علی نے دھوکہ دیا, بھاگتے جا رہے ہیں, کہتے جا رہے ہیں, بھاگتے جا رہے ہیں, کہتے جا رہے ہیں. بھاگنے میں بڑے چیمپئن ہیں یہ لوگ. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ سپاہی تو آنن فانن چشمے زدن میں معرکہ سر کر کے آ رہا, اور ادھر وہ واپس آ رہا, اور ادھر علی کے سپاہیوں کے درمیان سے مسکراتے ہوئے علی نکل کے آ رہے ہیں. ہاں یہ کیا ہوا, دو علی کیسے ہو گئے؟ ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں کہ نقاب پہنے ہوئے علی ہے, یہ تو علی خود ہمارے سامنے آ گئے. یہ کون ہے پھر جو نقاب پہنے؟ ایک بار میرے مولا نے چہرے سے نقاب ہٹائی اور لوگوں نے دیکھا کہ علی کا وارث و جانشین عباس علمدار گھوڑے پہ مسکرا مسکرا کے دیکھ رہا ہے, اور علی اس کی پریشانی کا بوسہ لے رہے. یہ کب کی بات؟ یہ بات ہے میدان صفین کی, جب عباس کی عمر بمشکل تمام 12-13 سال ہوگی. عجب مجلس کے اندر بہت سارے لوگ ذاکر یا خطیب سے اختلاف کرنے والے بیٹھے ہوتے ہیں. مجھ جیسا طالب علم تو ان کے لیے بہت ہی آسان نشانہ, مولانا آپ نے پڑھ دیا, لوگوں نے سن لیا. بلکہ ایک صاحب نے جل بھن کے کہا کہ پتہ نہیں مجمع نے واقعی اس بات پہ کہہ دی, تب ہی نہیں سوچا کہ عباس 12 سال کے ہیں, چلے چہرے پہ نقاب ہے, لیکن قد و قامت سے کیا لوگوں کو پتہ نہیں چل سکا تھا کہ یہ عباس نہیں علی. وہ بہت ہی مختصر ایک بات کہتا ہوں, اگرچہ یہ جملہ مصائب کا ہے, لیکن مصائب کے نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں. تاریخ میں لکھا ہے کہ علی کا قد عام عربوں کے قد سے تھوڑا سا کم تھا, اور عباس کا قد جوانی میں اتنا طویل تھا کہ گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو رکاب کی ضرورت نہیں تھی, پاؤں زمین تک آتے تھے. تو جب 12 یا 13 سال کی عمر تھی اس وقت عباس کا قد اتنا ہو چکا تھا. عباس کا طویل قد لوگ بھول جاتے ہیں, البتہ ان کو اچھی طرح سے یاد آتا جنہیں اگر کبھی خوش قسمتی سے موقع مل جائے کربلا میں ابی الفضل عباس کی اصلی قبر کی زیارت کا. بھئی اس وقت جو زری ہے وہ تو زمین کے اوپر ایک زری ہے, اصلی قبر تو تہخانے کے اندر. کتنے لوگوں نے دیکھی ہے, بہت کم ہوں گے. وہ قبر ایک بچے کے قبر کے برابر ہے, ایک عام آدمی کے قد کے برابر بھی نہیں. عباس کا اتنا طویل قد, لیکن جسم اتنا ٹکڑے ٹکڑے ہوا کہ جب دفن کیا گیا تو اتنی سی قبر میں آ گئے. میں نے کہا یہ منزل مصائب ہے عباس کے قد کو یاد کرنا, لیکن اپنے وقت پہ بات آئے گی بھی, یہ والے مصائب میں پڑھوں گا بھی لاہور کی کسی ایک مجلس میں. خلاصہ یہ کہ اب ابن زیاد نے جو سپاہی کربلا میں بھجوائے تھے, ان میں سے جن کی عمر 40 سال یا اس سے زیادہ تھی, بلکہ 35 کہیے, جسے آج کل انگریزی میں کہا جاتا ہے جو 35 پلس تھے,